بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آج کا ہمارا بیان کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کافرہ ہونے کے باوجود ایک اللہ کو پکارا۔ تو چلیے بیان سنتے ہیں۔ خاتون کا قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ عورت عرب کے کسی قبیلے کی لونڈی تھی۔ اس کا رنگ کالا تھا۔ قبیلہ والوں نے اسے آزاد کر دیا، مگر یہ آزاد ہو کر کہیں جانے کے بجائے اسی گھر میں اہل خانہ کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اس کے بعد ایک الزام اور بہتان کا سامنا کرنے کی وجہ سے اس لونڈی نے عرب قبیلہ اور اس علاقے کو چھوڑا اور مدینہ منورہ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس خاتون کے لیے اب مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی، ہمارے رب کے عجائب میں سے ہے کمر بند کا دن کہ وہ بن گیا میرے لیے کفر کے ملک سے نجات کا دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آخر ایک دن اس سے کہا، کیا بات ہے؟ جب بھی تم میرے پاس آ کر بیٹھتی ہو یہ جملہ ضرور کہتی ہو، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس پر اس لونڈی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ اس کے مالکوں کی لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی۔ اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا۔ اس لڑکی نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا۔ جہاں کمر بند پڑا تھا اس جانب سے ایک چیل کا گزر ہوا۔ چیل نے اس کمر بند کو سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے گوشت خیال کیا، لہٰذا اس پر جھپٹا مار کر لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اس کمر بند کو بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ آخرکار اس کمر بند کا الزام مجھ پر لگا دیا اور میری تلاشی شروع کر دی، حتیٰ کہ خفیہ اعضاء کی بھی تلاشی لی۔ اللہ کی قسم میں ان لوگوں میں اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہیں چیل آئی اور اس نے وہیں کمر بند اوپر سے گرایا اور ان لوگوں کے درمیان آ کر گرا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، یہی ہے نا وہ کمر بند جس کی تہمت تم لوگ مجھ پر لگا رہے تھے؟ میں اس الزام سے پاک ہوں اور دیکھ لو یہ وہی ہے تمہارے سامنے۔ لسنرز، یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے۔ ہم نے آسان ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مولانا محمد داؤد رحمۃ اللہ جنہوں نے اردو زبان میں صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ اپنی تشریح میں بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے ضمن میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وہ لونڈی کہتی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ عورت کافرہ قبیلے میں رہتی تھی، مشرک علاقے میں رہتی تھی، ہر جانب شرک کی آندھیاں تھیں، کفر کے طوفان تھے، مگر اس کالی لونڈی کا سینہ اندر سے کس سرخ و سفید اور روشن تھا کہ اس کے مشکلات میں گھر کا پکارا تو صرف ایک اللہ کو۔ اس نے اپنی موحدانہ فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ اس وقت تو شرک کا چلن ایسا چل رہا تھا کہ مشرک عورت اور مرد کعبے کا طواف کرتے اور یہ تلبیہ پڑھتے، لبیک لا شریک لک، اللہ تیری جناب میں ہم حاضر ہیں، تیری کوئی شریک نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے، تم پر افسوس، انہی الفاظ پر رک جاؤ، مگر وہ بھلا کہاں رکنے والے تھے، وہ ساتھ ہی یہ الفاظ کہتے، مگر وہ بزرگ ہستی جو تیری ہی ہے، جس کا تو ہی مالک ہے، اور وہ بزرگ ہستی کسی چیز کی مالک نہیں۔ لسنرز، صحیح مسلم میں کتاب الحج میں وہ اپنی بزرگ ہستیوں کو کہ جن کی انہوں نے مورتیاں بھی بنا رکھی تھیں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ خود کچھ نہیں ہیں، اور یہ کہ ان ہستیوں کو پیدا کرنے والا اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے،
لیکن چونکہ وہ اللہ کی بزرگ ہستیاں ہیں اس لیے وہ تلبیہ میں بھی ان کا ذکر کرتے اور اسی انداز سے کرتے کہ وہ اللہ کی بزرگ ہستیاں ہیں۔ اس طرز عمل پر جب ان مشرکوں کو یہ کہا جاتا کہ اللہ کے بندوں، آسان اور مشکل وقت میں ایک اللہ ہی کو مشکل کشا جان کر پکارا کرو، وہ بزرگ ہستیوں کو درمیان میں ڈال کر ان کی عبادت نہ کیا کرو، تو وہ جھٹ سے کہتے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر محض اس لیے کہ وہ اللہ تک رسائی رکھتے ہوئے ہمیں اس کے قریب کر دیں، اور یہ کہ یہ بزرگ ہستیاں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ لسنرز، شرک کے اس چلن اور ماحول میں جس کا ہم نے معمولی سا نقشہ کھینچا، اس کالی عورت نے خالص ایک اللہ کو پکارا۔ ذرا تصور کیجئے، سارا قبیلہ اس کے ارد گرد ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہر کوئی اسے چور سمجھے ہوئے ہے۔ لامحالہ کوئی گالی دیتا ہوگا، کوئی طعنہ زنی کرتا ہوگا، حتیٰ کہ انہوں نے آخری حد تک جا کر اس کی تلاشی لے ڈالی مگر اس کی جان ابھی چھوٹ نہ رہی تھی۔ ایسے مشکل حالات میں معاشرے کی ستم رسیدہ ظالم سماج کی دھتکاری ہوئی۔ ایک کالی لونڈی خالص اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہے، نہ وہ درمیان میں کسی بزرگ کو لاتی ہے، نہ کسی اعلیٰ ہستی کا واسطہ دیتی ہے، نہ کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مان کر مدد کے لیے پکارتی ہے۔ وہ پکارتی ہے تو صرف ایک رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو ڈائریکٹ اور بلا واسطہ پکارتی ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ بھی کافرہ تھی، لیکن اسلام کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ لگتا ہے اس نے صرف نام سن رکھا تھا اور خالص توحید پیش کر کے پتھر کھانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رکھا تھا۔ جی ہاں، جب وہ درمیانی واسطے توڑ کر اپنے رب کے قریب ہوئی تو اللہ اپنی بندی کے اس قدر قریب ہوا کہ ادھر اس نے مدد کے لیے پکارا اور ساتھ ہی اللہ مدد کو پہنچ گیا۔ وہی چیل جس نے کمر بند اٹھایا تھا، اس نے کمر بند لا کر درمیان میں پھینک دیا۔ اللہ 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 کی مدد کا یہ نظارہ دیکھ کر اب اس کالی خاتون نے علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس کی جانب سفر کا ارادہ کر لیا کہ اب اسی دیس کی طرف جاؤں جو دنیا میں بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، بے آسراؤں کا آسرا بنتا ہے۔ وہ چل پڑی، کون سے پہاڑ اور کیسے کیسے ریگستانی علاقے، کیا کیا مشکلات، اس نے بھوک پیاس کس قدر برداشت کی ہوں گی، مگر آخر کار وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئی۔ رحمت للعالمین حکمران مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسلام قبول کیا اور اسلامی معاشرے کی رکن بن گئی۔ عارضی بندوبست کے تحت مسجد النبوی میں خیمہ لگا دیا گیا۔ وہ کالی لونڈی کے مقدروں کا کیا کہنا، اس کا گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن بن گیا۔ امام کائنات کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات کا اسے پڑوس مل گیا۔ اب وہ مومنہ بن گئی، صحابیہ بن گئی، اللہ کے ساتھ دوستی یعنی ولایت کا مقام پا گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا ذکر کیا تو وہ صحیح میں جو باب باندھا، اس کا عنوان مسجد میں عورت کا سونا رکھا۔ مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، ثابت ہوا کہ ایسی نو مسلمہ مظلومہ عورت اگر کہیں جائے پناہ نہ پا سکے تو اسے مسجد میں پناہ دی جا سکتی ہے اور وہ رات بھی مسجد میں گزار سکتی ہے، بشرطے کسی فتنے کا ڈر نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مظلوم اگرچہ کافر ہو پھر بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لسنرز، ہندوستان کے معروف مفسر اور محدث حضرت مولانا داؤد راز کی شرح پڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کالی تھی، حیثیت اور مقام کے اعتبار سے لونڈی تھی، شاید عمر بھی ادھیڑ ہو، اس لیے وہ کسی کے لیے فتنہ کا باعث بننے کے قابل نہ تھی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمران مدینہ میں
اسے فوری طور پر مسجد میں سہارا مہیا کیا گیا کہ گیسٹ ہاؤسز تو تب نہیں ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، وہ رب کریم کی بھی پڑوسن بن گئی اور رب رحیم کے مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پڑوسن بن گئی۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ وہ جنت میں جائے گی تو ایسی حسین لڑکی بن جائے گی کہ حوروں کے قابل رشک بن جائے گی۔ جنت کی اسے سند مل گئی، اس لیے وہ صحابیہ بھی بن گئی۔ دنیا میں کتنی ہی خوبصورت عورتیں ہیں، جوان ہیں، حسن کی رعنائیوں میں عالیشان ہیں، لیکن حیا باختہ اور بدکار ہیں، عقیدہ و ایمان سے خالی ہیں، در در پہ جھک کر توہین کی نعمت مسلنے والی اور شرک کی چوکھٹوں پر ذلیل ہونے والی ہیں۔ یہ جب قیامت کے دن روسیاہ ہوں گی تب وہ ہے ہمیشہ کا کالا پن، وہ رسیاہی ہے، ذلیل ترین رسیاہی۔ یہ دنیا میں بڑی حسین ہیں اور بیوٹی پارلروں پر جا کر اپنا حسن مزید دوبالا کرتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے کرتوتوں کی کالک انہیں کالی چڑیل بنائے ہوئے ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں، اس دن قیامت کو بعض چہرے گورے اور بعض بوتھے کالے ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے بوتھے کالے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ لسنرز، قرآن کا یہ مقام بار بار پڑھو اور سوچو کہ وہ عورتیں جو آج گوری ہیں، حسن سے مالا مال ہیں اور کہلاتی مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن ایمان اور اسلام کے بعد ان کے کام اور لچھن ایسے ہیں کہ اللہ توبہ! ان کے بوتھے قیامت کے دن کالے سیاہ ہوں گے، توے کی کالک سے بڑھ کر تارکول کی سیاہی سے زیادہ۔ لہٰذا سچا اور حقیقی حسن حاصل کرنا چاہتی ہو، لازوال حسن سے مالا مال ہونا چاہتی ہو، لافانی خوبصورتی چاہتی ہو، قیامت کے دن گورا بننا چاہتی ہو، تو آج کے گورے کافروں کے لچھن چھوڑ دو، ایمان پکا کر لو، اپنا اندرونہ گورا کر لو، شفاف اور صاف بنا لو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پڑوسن جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو لسنرز، اگر آپ کو میرا بیان اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔